الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو کھری کھری سنا دی، فلاں نے فلاں کو لتاڑ دیا، فلاں نے فلاں کی بولتی بند کر دی۔ ٹویٹر پر، فیس بک پر جب بحث چھڑتی ہے اور کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہو، تو پھر اس کے مخالفت کرنے والے اور اس کی حمایت کرنے والوں کے درمیان ایک میدان جنگ سج جاتا ہے اور گالیوں کا اور مغلظات کا ایک ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہتا، کوئی حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جاتا، دلیل اور منطق کی بات نہیں کی جاتی، بس لوگوں کو لتاڑا جاتا ہے، لوگوں کو کوسنے دیے جاتے ہیں، طعنے دیے جاتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، افتراء لگایا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ بحیثیت مسلمان کیا یہ چیز ہمیں زیب دیتی ہے؟ کیا ہماری یہ زبان، اس کے حوالے سے ہم رسپانسیبل نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے قلم کے حوالے سے، اپنی تحریر کے حوالے سے، اپنی گفتگو کے حوالے سے کسی ذات کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ دوسری طرف اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن پاک اس ساری چیز کو لغو سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ جو گالی ہے، یہ جو الزام تراشی ہے، یہ جو بہتان تراشی ہے، یہ جو ایک دوسرے کو لتاڑنا ہے، ایک دوسرے کو کھری کھری سنانا ہے، ایک دوسرے کی بولتی بند کر دینا ہے، قرآن پاک اسے لغو قرار دیتا ہے۔ اور جنت کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جو نقشہ کھینچتا ہے تو فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا سلاما سلام۔ جنت میں کوئی بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی کسی کو لتاڑے گا نہیں، کوئی کسی پر بیجا تنقید نہیں کرے گا، بلکہ تنقید کرے گا ہی، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی کسی کو پر تہمت اور الزام نہیں لگائے گا۔ وہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وہاں تو ہر طرف ایک دوسرے پر سلام بھیجا جائے گا، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعائیں کی جائیں گی۔ سلام کا یہ جو لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ الملک القدوس السلام، وہ بادشاہ ہے، وہ پاکیزہ ہے اور وہ السلام ہے۔ اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے ہمیں کہ اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی ساری سلامتی ہے اور تو بہت بابرکت ذات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سلام کے لفظ کو انبیاء پر کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلامتی اور یہ سلام انبیاء پر بھی بھیجا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، ان سارے جہانوں میں نوح پر سلام ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاس پر سلامتی ہو۔ سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلامتی ہو۔ فقل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی تعریفیں ہیں اور اللہ کے چنیدہ بندوں پر سلام ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت کے دن اور پھر جنت میں جب مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ان کا آپس میں جو تحفے کا تبادلہ ہوگا اور جو گریٹنگز ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ السلام۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اسی طرح یہ ملائکہ کی زبان پر بھی یہی لفظ ہوگا، یہی کلمہ ہوگا، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ۔ ملائکہ جب جنت کے ہر دروازے سے جنتیوں پہ داخل ہوں گے تو ان پر سلامتی بھیجیں گے، سلام کریں گے انہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا سلاما سلاما۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اس دن اس جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا سوائے سلامتی کے۔ تو یہ سلام جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ عیوب سے پاک، اللہ کی ذات وہ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ سراسر سلامتی ہے، اور وہ سلامتی دینے والی ہے، آفت اور مصیبت سے نجات دلانے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ سلام کا ایک مطلب یہ صلح بھی ہے، اور سلام کا ایک مطلب کسی پر سلامتی بھیجنا بھی ہے۔ تو آئیے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنائیں، اس کو سلامتی کا گھر بنائیں، دار السلام بنائیں اسے، اور یہ اسی وقت بنے گا جب ہم آپس میں محبت کریں گے، اور محبت اسی وقت ہوگی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی تضحیق کروں، اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے تنقید اس کی شروع کر دوں، اس کو گالیاں دینی شروع کر دوں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں۔ یہ ٹالرنس ہمارے معاشرے میں آنی چاہیے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں تو ٹالرنس ہوتی ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہا اور علماء اور محدثین وہ اختلاف رائے بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کا پاس اور اپنی زبان کا لحاظ اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر اختلاف ضرور کیجئے، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کیجئے، منطق کی بنیاد پر اختلاف کیجئے، علم کی بنیاد پر اختلاف کیجئے، رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دیجئے، لیکن رائے کے مقابلے میں اور دلیل کے مقابلے میں اور منطق کے مقابلے میں گالی دینا، منطق کے مقابلے میں اور دلیل کے مقابلے میں الزام لگانا، اور دلیل کے مقابلے میں بد تہذیبی پر اتر آنا، نائے شائستگی پر اتر آنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارا سیاسی کلچر وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کو بھی ہم لتاڑتے ہیں اور کھلم کھلا ببانگ دوہل لتاڑتے ہیں، اور مخالفین کے لیے نام بگاڑتے ہیں اور نام رکھتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹ بولتے ہوئے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جو زبان میں آئے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہٹ ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔ آئیے اس کلچر کا خاتمہ کریں، آئیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، آئیے سلام کو رواج دیں، آئیے اختلاف رائے میں حسن کو، شائستگی کو، تہذیب کو، ادب کو، اور جو حفظ مراتب ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔